الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اسلام میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جن کو انسان کی اپنی خواہش اور حالات میں جو ضرورت پیش آتی ہے اس کے تابع کر دیا ہے اور اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو یہ بات کر لو، تم نہ چاہو تو یہ بات نہ کرو، اور بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل کرے گا تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو وہ گناہ میں نہیں پڑے گا۔ جتنی چیزیں بھی اس کیٹیگری میں آتی ہیں، جتنے بھی احکام شرعیت اس میں آتے ہیں، اس میں صرف تعلیم اور تربیت کے مرحلے میں بتایا جا سکتا ہے، کسی پہ بھی تنقید کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمیشہ اپنے مذہب کی بنیاد پر مت پرکھو اور لوگوں کو جینے دو، اور اللہ نے جو آزادیاں دی ہیں تم اپنے غرور کی بنا پر ان آزادیوں کو مت سلب کرو۔ حکمران ہو تو بھی، فقیہ ہو تو بھی، مفتی ہو تو بھی، اور ڈاکٹر ہو، کوئی بھی اپنے فیلڈ کا بڑا ہو، اسے شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ اللہ کی عطا کردہ آزادیوں پر پابندی لگائے جب تک کہ تعلیم اور تربیت کا مرحلہ نہ ہو۔ تعلیم میں اولاد کو دی جاتی ہے، مریدوں کو دی جاتی ہے، تربیت میں ایسے مراحل پیش آتے ہیں کہ ایک چیز جو اللہ نے جائز قرار دی ہے تربیت میں اس سے منع کرنا۔ ڈاکٹر ہے، پیشنٹ ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ کہے کہ یہ نہ کھائیے اور کھائیے۔ اس کی والدہ بیمار ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اماں کہیں بھی تو بھی یہ چیز نہیں کھلانی کیونکہ وہ نہیں جانتی اور مجھے علم۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ تمہاری آزادی ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے اسے چاہیے کہ سرما لگائے، 3 سلائیاں ایک آنکھ میں دائیں میں اور پھر اس کے بعد 3 سلائیاں بائیں میں۔ پھر فرمایا اس کو کہ 1 مرتبہ لگاؤ یا 3 مرتبہ۔ مراد یہ تھی کہ اسے طاق تعداد میں ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ اگر تم سرما لگا کے سو جاؤ تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور تم میں سے کوئی سرما لگائے بغیر ہی سو جائے تو فلا حرج، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آزادی ہو گئی نا۔ اگر آزادی نہ ہوتی اور فرماتے کہ تم میں سے ہر آدمی یہ کام کر کے سوئے تو ظاہر ہے کہ پھر ضروری بھی ہو سکتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات سکھائی، اور آپ نے فرمایا دیکھو جب تم کھانا کھا لو نا تو جو خوراک
دانتوں میں پھنس جائے، اسے اگر تو تم اپنی زبان کے ذریعے نکال لیتے ہو اور منہ میں ہی ہے تو اسے نگل جاؤ، یہ ٹھیک ہے۔ اور جو چیز تم کسی تیلی ٹوتھ پک کے ذریعے نکالتے ہو اسے تم پھینک دو منہ سے، زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ کام کیا کہ اپنی زبان کی مدد سے جو خوراک نکلی تھی اسے کھا لیا، اور جو کسی چیز کی مدد کے ذریعے نکلی تھی اسے پھینک دیا، تو اس نے بہت اچھا کیا۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو ایسے نہ کرے، یعنی کوئی چیز اس نے تیلی وغیرہ کے ذریعے نکالی ہے اسے کھا لے، یا یہ کہ زبان کے ذریعے نکالی ہے اسے پھینک دے، جو یہ چیز کرے، میری اس بات کے برعکس کرے، فلا حرج، لوگوں کوئی حرج نہیں۔ یہ آزادی دی۔ اس حدیث میں تیسری چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور آپ نے فرمایا اس زمانے میں ڈھیلوں سے، مٹی کے ڈھیلوں سے پاکیزگی حاصل کی جاتی تھی، اب وہی چیز ٹیشو پیپر میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ بس اس کے لیے، یعنی آج کی زبان میں فرمایا کہ ایک ٹیشو پیپر کافی ہے، اور اگر ایک نہ سے کام نہ چلے تو پھر کم سے کم 3 استعمال کرنا، اور تم میں جو آدمی ایسے کر لے گا کوئی حرج نہیں ہے، اور تم میں سے جو آدمی ایسے کرے گا وہ اچھی بات کرے گا، اور تم میں سے کوئی آدمی اگر ایسے نہیں کرتا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، خدا نے جتنا بھی حکم دیا ہے، اس حکم کو یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، اور ان احکامات کے پیچھے ایک ایسا خدا کھڑا کر دینا جس خدا کی کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے، یہ انسانوں کے ساتھ سخت ناانصافی ہے، اور یہ انسانوں پر ظلم کرنا ہے جس کا جواب دہ وہ قیامت میں ہوگا۔ شریعت نے جن چیزوں میں آزادی دی ہے وہ تو ہے سو ہے، اور شریعت نے جن چیزوں میں آزادی نہیں دی اور پھر بھی کوئی انسان ان احکامات کو توڑتا ہے تو اس موقع پہ پہنچ کے 4 سمتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ 6 سمتوں کے قائل ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہاں پہ 4 طرح کے مواقع انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کو اس نے توڑ دیا، اور خدا کے حکم پہ اس نے نافرمانی اختیار کی۔ اب ایک چیز، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ مجھے ہر حال میں خدا کا حکم طاریق کرنا ہے، ہر حال میں خدا کے دین پہ عمل کرنا ہے۔ ایسا جبار اور ایسا سخت خدا جس کا رحمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایسے خدا سے خدا ہی کی پناہ 1000 بار مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ جو تیرا تصور ہے نا، تو اس سے ہمیں باز رکھ، تو معاف فرما۔ اس لیے اللہ کے احکامات عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی توڑے اور اس کے ساتھ دوسری طرف اس کا تعلق اللہ سے ہو، ماننا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ جتنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس دین کو سمجھا ہے، اتنا دین کو سمجھنے والے کوئی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ غالباً نہیں تھے۔
جو کچھ بھی خدا کی توفیق سے ان کے بارے میں پڑھا سمجھا، ان کے قریب قریب یا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچے تھے یا پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے تھے، ان تین کے بعد تو چوتھا کوئی ان جیسا تھا ہی نہیں۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ خدا کا حکم، اس کے پیچھے ایک محبت بھی ہے، خدا کا حکم اس کے پیچھے ایک خدا کا خوف بھی ہے، اور خدا کا حکم اس کے پیچھے تیسری چیز خدا کی عظمت بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اللہ کا حکم وہ ایسے نہیں ہے کہ یوں کر دو اور یوں کر دو، یوں کر دو اور یوں کر دو۔ تیسری مرتبہ شراب پی کے آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اس بات کا تھا کہ وہ لڑکا اپنے گاؤں میں کھیتی باڑی بہت اچھی اسے لگتی تھی، چنی ہوئی سبزی مدینہ منورہ میں لے کے آتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایسا تعلق تھا کہ ایک مرتبہ وہ سبزی اپنی بیچ رہا تھا اور الگ رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ خدمت میں پیش کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس عظمت شان کے، دیکھو بازار میں دیکھا کہ یہ کھڑا بیچ رہا ہے تو اس سے پیچھے اس کے کھڑے ہو کے اس سے لپٹ گئے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ بچپنے میں لوگ ایسے کرتے ہیں نا بچے، اس نے ایسا، اس کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہا کہ لوگوں یہ غلام ہے، کوئی خریدے گا؟ وہ گھبرا گئے اور اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں، میں کیسے غلام ہوں، میں تو آزاد ہوں۔ دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ میرے پاس غلام ہے، لوگوں خریدو گے؟ اب اسے احساس ہوا کہ ہو یہ آواز تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی، اور کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً تیسری مرتبہ فرمایا تو اس نے کوشش کی کہ آپ جو پیچھے ہیں میری کمر اور جسم جسد اقدس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مس ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اس کوشش پہ، ہاتھ پیچھے کر لیے اور گلے لگا لیا اور فرمایا دیکھو میں ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ فعل، آپ کی یہ بات میری سراہ، اتنی محبت ہے۔ تیسری مرتبہ شراب پی تو بہت دکھ ہوا آپ کو، حد جاری فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے غالباً خالد ابن ولید نے یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے، کیوں نہ اس کا ایک ہی مرتبہ فیصلہ فرما دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں ایسے کرتے، تمہیں پتہ نہیں ہے انہ یحب اللہ ورسولہ، اس کے دل میں میری اور اللہ کی کتنی محبت۔ یہ وہ خدا ہے جس میں محبت ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو پیغام دیا اور کہا کہ ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار تو بہت رحمت کرتا ہے، بہت محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ سورہ ہود پڑھو۔ سورہ ہود کا اپنا ایک انداز ہے جو غالباً قرآن میں اور کسی صورت میں نہیں۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہمیشہ صحیح راہ پہ ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار میرے بڑا قریب ہے یار، وہ ہماری سنتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس انسان کی بات جو انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن۔
اور صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، یہاں تو رکوع سے کھڑے ہوئے، سیدھی طرح کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی نہیں تھی۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی تیری بلند اور بہت مرتبے والی ذات کی تعریف کی جا سکتی، وہ عظیم سلطانی کا، اور جتنا تو بڑا شہنشاہ ہے نا اللہ، میں اس کے مطابق تیری تعریف کے جملے کہنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فرمایا کسی نے آج کچھ کہا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے کہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے یہ جو جملہ تھا نا تمہارا، 19 فرشتے میں نے دیکھے اس کو اٹھا نہیں سکے۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو اسے، اس نے ایسی زبردست تعریف کی ہے کہ قیامت میں آئے گا تو میں ہی اسے اس کا اجر دوں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان کا، یہ وہ خدا ہے جو ان سارے گناہوں کے پیچھے ہے۔ اس لیے اللہ کے تعلق میں ہمارے معاشرے میں یہ جو سختی پیدا ہو گئی ہے نا، اور خدا صرف وہ ہے جو حساب کتاب کرتا رہتا ہے اور اس طاق میں رہتا ہے کہ کب یہ شراب پیے اور اسے درے ماروں، کب یہ فلاں حرکت کرے اور اس پہ یہ عذاب نازل کروں، یہ عذاب نازل کروں۔ ایسے نہیں ہے بھیا، خدا کے ساتھ 3 طرح کا ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے۔ اگرچہ وہ تعلقات بہت سے ہیں لیکن 3 تعلق تو کافر کے ساتھ بھی خدا کے ہیں، ان پہ رہنا چاہیے۔ خدا اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کے تعلق میں ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو معاف کراتی، یہ محبت ہی ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتی۔ ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور جگہ بھی روایت آئی ہے، ایک آدمی نے جسے بہت غصہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے نوکر بہت غلطیاں کرتے ہیں، مجھے بتائیں میں کتنی مرتبہ دن میں انہیں چھوڑ دوں۔ ادب المفرد میں اور جگہ بھی آئی ہے، شاید ادب المفرد میں تو نہیں، یہ حدیث ترمذی وغیرہ میں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اس سے پھر پوچھا، اس سے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں اپنے نوکروں سے کتنی مرتبہ درگزر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ 70 مرتبہ اپنے چھوٹوں کی خطا کو چھوڑ۔ کس کا اتنا حوصلہ ہے؟ 70 سے یا تو مراد 70 ہی ہے، اور یا مراد ان کی یہ تھی کہ بہت زیادہ معافی کا جذبہ اپنے دل میں رکھو۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ ہم اتنے سنگ دل ہیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس محبت میں پاگل ہیں، جو کہتے ہیں اے خدا نظر تو کہیں آنا، مل تو صحیح کبھی، میں اتنے برس سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں اور تو ملتا ہی نہیں، وہ دن کب آئے گا جب میں تجھے دیکھوں؟ میں تو پاگل ہو گیا ہوں تیری عبادت کرنے کے علاوہ تیری محبت میں، تو مجھے کچھ تو پتہ دے، کچھ تو نشانی دے۔ اس محبت کے جذبے کی تسکین کے لیے میکسیمم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی سجدہ کرتا ہے نا، گویا وہ اپنے پروردگار کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ سجدہ، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ اسے کہا علامہ نے کہ سجدہ اور چیز ہے اور قرب کا سجدہ اور چیز ہے، قرب کا سجدہ اور چیز ہے۔ ایک آم کا تصور ہے، ایک آم کے ساتھ اچار میں کھٹاس کا تصور ہے، وہ تصور منہ میں لعاب پیدا کرتا ہے کہ اچار کھٹا ہو، مطلقاً آم میٹھا ہو۔ اسی یہ تصور سجدے میں کہ پاؤں پڑ گیا ہو، اب تو وہ فرما دے، اب درگزر کرے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسجد میں آؤ اور اگر امام سجدے میں چلا گیا ہے تو فرمایا
کوشش کرو اس سجدے میں اس کے ساتھ ہی رہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سجدے میں چلے جایا کرو، اسے رکعت نہ سمجھنا، لیکن تمہارا یہ سجدہ بھی تمہیں خدا کا قرب دلائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ کھڑے رہتے ہیں نا کہ سجدے سے اٹھیں، تو فرمایا نہیں، رکعت نہیں ملی لیکن چلے جاؤ سجدے۔ اللہ یہ ہے، اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اللہ کی اسی کے خاطر فرمایا کہ دیکھو لوگوں کا خیال کرنا، ایک تمہارا پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلم ہے، اس کو بھی تم اپنے صدقے اور اپنی چیزوں میں محروم نہ کرنا۔ یہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، یہ اللہ ہی کی وجہ سے تو اس کا تعلق ہے کہ ہے تو بہرحال انسان۔ فرمایا پھر تمہارا پڑوسی دو حق بھی رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، انسان بھی ہے، مسلمان بھی۔ فرمایا دیکھو اس کے حقوق ضائع نہ کر دینا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے اور معلوم ہوا کہ گھر والوں نے آج ایک بکرا دمبا ذبح کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے چھٹتے ہی پہلا سوال یہ فرمایا کہ پڑوسی ہیں، انہیں گوشت بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پہلے انہیں بھیجو، تمہیں پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا پڑوسی ہے تو اس کو تحفہ بھیجنا، وہ کافر ہے لیکن ایک حق بنتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو دو حق اس کے بنتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے بھائی بھی ہے اور اسی طرح وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہارا رشتہ دار ہے تو پھر تو تین حق بن گئے۔ اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اللہ نے اتنی زیادہ مرتبہ جبریل امین کے ذریعے پڑوسیوں کا حق، پڑوسی کا حق، ساتھ والے کا حق، اتنی مرتبہ تلقین فرمائی کہ میں سوچتا تھا اب جبریل آئیں گے تو آ کے کہیں گے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ پڑے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی جانور ذبح کرتے تھے فرماتے تھے یہ اتنا گوشت دے آؤ۔ خدیجہ میری بڑی اچھی بیوی تھی اور وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ محبت ہی ہے نا اپنی بیوی سے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ خدیجہ سے بہت ملنے والی تھی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اپنے والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو سب سے اچھی نیکی، آپ نے فرمایا تمہاری والدہ جن کا احترام اور محبت کرتی تھی ان عورتوں سے تعلقات کو باقی رکھنا، اور تمہارے والد جن مردوں سے ملتے تھے تعلق رکھا تھا ان کو جا کر سلام کرنا، ان کے پاس جانا۔ فرمایا یہ تم اپنے والدین کے تعلق کو جو نبھا رہے ہو نا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے جو تم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہو۔ کوئی تعلق نہیں، خالہ کے پاس کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے سرے سے، تو بھی عرف میں خالہ آپ اچھی ہیں ٹھیک ہے، چچا آپ اچھے ہیں ٹھیک ہے، بس میں آیا سلام کر۔ یہ صرف وہ تعلقات نبھانے ہیں جو والدین قائم کر کے گئے ہیں۔ یہ وہ خدا ہے جو رحمت کے ساتھ انسانوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ فرمایا معاف کرتے۔ ایک جگہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک اونٹ ڈکارنے لگا اور ایسی آوازیں اس سے آئیں جیسے اونٹنی جنم میں تکلیف میں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے اور دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ آپ نے اس کی کانوتیوں پہ ہاتھ رکھا، جیسے گھوڑے سے جانور سے محبت کے طور پہ دم کے ساتھ جو حصہ ہوتا ہے کوئی آدمی ہاتھ پھیرتا ہے اس پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟
عرض کیا گیا فلاں لڑکے کا جو انصار میں سے ہے، وہ آ گئے، کہا اللہ کے رسول میرا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس نے تمہاری شکایت کی ہے اور دو باتیں کی ہیں مجھ سے، مجھے کہتا ہے کہ ایک تو یہ مجھے کھلاتا نہیں ہے، اور دوسرے مجھ سے اتنا کام لیتا ہے جو میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے محبت کا، محبت نہ صحیح، اللہ کے ساتھ دوسرا تعلق وہ خدا کی عظمت کا ہے، خدا کی بڑائی کا ہے، خدا کے بڑا ہونے کا ہے، عظمت کا تصور کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے فَدْعُوهُ بِهَا، سارے اچھے نام میرے ہیں، مجھے ان کے ذریعے پکارا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رکوع میں جاؤ فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عظمت کے جملے بولو، خود رکوع سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہ کے وہ نام پڑھنا جو نام اللہ کی عظمت پر دلالت کرتے، یا علی، یا عظیم، یا قادر، اللہ کی ان صفات کے ذریعے اسے پکارنا۔ تو محبت کا پہلو، محبت نہیں تو چھوٹے بڑے کے ادب اور احترام میں عظمت کا پہلو جو بڑوں کے لیے ہوتا ہے بہت بڑی چیز۔ مومن آدمی کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا ما ارجع حرمت، اے بیت اللہ تیری کتنی عظمت ہے، تیرا کتنا جلال ہے، تو کتنا قابل احترام ہے، ولیکن حرمت المومن، لیکن ایک مومن آدمی کی عظمت اور بزرگی تجھ سے بڑھ کے۔ آخری حج اور جمعے کا وہ خطبہ، سود کو حرام فرمایا، اور جب نکلے تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سود آپ نے حرام کر دیا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی حرام چیز ہوگی اب دنیا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، تمہارا بھائی جو مومن ہے کبھی اس کو گالی نہ دینا، کبھی اسے برا نہ کہنا، مومن کی عزت اس بیت اللہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ ابن ماجہ میں اللہ کی عظمت کے ساتھ تعلق، جن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی نا خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور جن کے دل قابو میں نہیں رہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرتے ہیں عظمت کے پیش نظر کہ اے رب سب کچھ تو ہے، میں کچھ نہیں۔ جس آدمی نے اپنے آپ کو مٹانا نہیں سیکھا، اور جس نے اپنے غصے کو قابو میں لانا نہ سیکھا، اور جس نے اپنی نفس کی خواہشات پر لگام نہ ڈالی، وہ بھی بھلا انسان ہے؟ کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کو مار رہے تھے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اتنا شدید غصے میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھا مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے، تو فرمایا کہ ابو مسعود تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن کو وہ پیٹ رہا ہے نا، جو ابو مسعود ہے، اللہ اگر پیٹنے پہ آئے تو ابو مسعود کو اس سے زیادہ مار دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ حضرت کھڑے تھے، میں نے عرض کیا مجھے غصے پہ قابو نہیں رہتا۔ فرمایا پھر ابو مسعود میرا خیال ہے تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دو، اپنے کام خود کو۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اور تیسرا تعلق اللہ سے، ایک محبت کا ہے، ایک اس کی عظمت کا ہے، بڑے تعلقات ہیں اللہ کے ساتھ۔ تیسرا تعلق اس کے ادب اور احترام کا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے اس کا ادب کرنا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے اس کا احترام کرنا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلق کو مضبوط کرے اس کا تعلق، اس کا ادب قائم رکھنا۔ آپ جانتے ہیں
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب آئے، ممبر کے 4 درجے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے میں بیٹھتے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے نچلے میں بیٹھنا شروع کیا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے نچلے میں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ بیٹھے اور کہا یہ جو اوپر کی جگہ ہے نا، ممبر کا آخری اوپر کا درجہ، اس پہ کپڑا ڈال دو تاکہ کوئی آدمی یہاں نہ بیٹھے، یہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے۔ یہ ادب، یہ احترام۔ مسجد نبوی میں اونچا بول رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تم دونوں ذرا ادھر آؤ، باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا فلاں گاؤں کے۔ فرمایا اگر تم اس شہر کے ہوتے نا، کسی بھی شہر کے جہاں تہذیب ہوتی ہے، لَأَوْجَعَنَّكُمَا، میں تمہیں اتنی شدید سزا دیتا تمہارے جسم کی ہڈیاں دکھتی، ایسی مار مارتا تمہیں عقل آتی کہ مسجد میں یہ ایک تشریح ہے۔ محدثین نے کہا کہ مطلب یہ تھا کہ مسجد میں، خدا کے گھر میں، اس کے ادب اور احترام کی وجہ اتنی اونچی آواز سے بولنا۔ اور ایک مطلب محدثین نے لیا، انہوں نے کہا ان کی مراد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، کیا اس کے سامنے اتنی اونچا بولنا؟ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی کو کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بیت المقدس جب تشریف لے گئے تھے تو فرمایا تھا کہ میں بڑی خوشی سے فرمایا اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ لے جاؤں۔ اتنا ادب ہے، اتنا احترام۔ بس کچھ نہ آج سنو، یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز پہ بولنے سے اللہ نے یہ کہا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بے ادبی جہنم کے کس کھڈے میں ڈال دے۔ اسی ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایسا گناہ نہ ہونے دے جس کی تو توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگا، ایک یہ مانگا کرو کہ اللہ گناہ معاف، ہر کوئی کہتا ہے نا، کہو اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، یہ اس مغفرت سے بھی اونچا درجہ ہے۔ ہم آپ سب کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے اللہ گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ زور اس بات پہ دینا چاہیے کہ اللہ ان میں کر دے جن کے گناہوں کو تو نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور ایک یہ دعا کہ اللہ ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کی تو توبہ بھی تو قبول نہیں کرتا۔ بہت بڑی دعائیں۔ اس لیے آدمی کے بہت سے گناہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ بے ادبی کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولنا۔ اور یہ صرف انہی تک نہیں ہے، جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اگر اونچی آواز سے بولے گا اس کے اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ آج کچھ نہ لے کے جاؤ، بس یہ لے جاؤ۔ شاگرد استاد کے سامنے بولے گا اس کے اعمال بھی گئے، چھوٹا بڑوں کے سامنے بولے گا اس کے اعمال بھی گئے۔ مراتب کا لحاظ جو نہیں رکھتا نا، وہ پرلے درجے کا کافر ہوتا۔